اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشل، اور آج کی یہ بابرکت رات ہمیں لے جا رہی ہے ایک ایسے معجزے کی طرف جس نے زمین اور آسمان کے فاصلے مٹا دیے، جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیکھا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، وہ سنا جو کسی کان نے نہ سنا۔ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر اور اللہ سے ملاقات، یہ بیان آخر تک سنیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین، عشق اور اطاعت کا مکمل درس ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، وہ ممکن نہیں، لیکن یاد رکھیے جب اللہ چاہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ ایک رات، صرف ایک رات، زمین سے آسمان تک، آسمان سے عرش تک، اور پھر وہ مقام جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ہے شب معراج۔ بیان شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا قیمتی کمنٹ ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ایمان افروز راتوں کی برکتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عزت، خاص قرب اور خاص مقام عطا فرمایا۔ یہ سفر خواب نہیں تھا، خیال نہیں تھا، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ حقیقت میں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا کہ میرا محبوب زمین تک محدود نہیں۔ معراج سے پہلے کے حالات۔ میری پیاری بہنوں، شب معراج ایسے وقت میں عطا ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ پیارے چچا کا انتقال، پیاری زوجہ کا وصال، طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونا، مکہ والوں کی مخالفت، ایسے وقت میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اب تمہیں زمین کے زخموں سے نکال کر آسمانوں کی سیر کراتا ہوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے جب اللہ کے حکم سے ایک خاص سواری آئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہوا۔ وہاں تمام انبیاء جمع تھے اور امامت کا شرف صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ یہ اعلان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آسمانوں کا سفر۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھلے۔ میرے محترم سامعین، یہ آسمانوں کا سفر صرف ملاقات کا نام نہیں بلکہ یہ امت محمدیہ کے لیے عملی پیغامات کا نصاب ہے۔ ہر آسمان پر ایک نبی اور ہر نبی کے ساتھ ہماری زندگی بدلنے کا ایک سبب۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ جب پہلا آسمان کھولا گیا تو سامنے تھے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ایک طرف خوشحال چہرے اور دوسری طرف غمگین چہرے تھے۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا، نیک اولاد پر خوش اور نافرمان اولاد پر غمگین۔ پیغام۔ میری عزیز بہنوں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ ہماری نیکی یا بدی صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی خوش یا غمگین کرتی ہے۔ نیکی اختیار کرو کیونکہ تم صرف اپنے نہیں اپنی نسل کے وقار کے امین ہو۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر دو عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ یہ دونوں صبر اور پاکیزگی کی مثال تھے۔ دنیا کی چمک دمک سے دور، اللہ کی رضا میں گم۔ پیغام، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کی آزمائشوں میں صبر اختیار کرو اور گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھو۔ پاکیزگی کے بغیر قرب الہی ممکن نہیں۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کا اصل حسن چہرے کا نہیں کردار کا تھا۔ ظلم، الزام سب برداشت کیا۔ پیغام، محترم سامعین، اصل خوبصورتی اخلاق میں ہے، کردار میں ہے اور تقوی میں ہے۔ حسن اخلاق اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما تھے، جو علم، محنت اور بلند مقام کے حامل تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پیغام، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو شخص علم اور عمل میں بلند ہمت رکھتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو نرم دل اور امت کے لیے شفقت رکھنے والے تھے۔ وہ اپنی قوم کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ پیغام، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ امت کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ امت کی خدمت اللہ کی دوستی کی علامت ہے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، جو امت کے لیے سب سے زیادہ رونے والے نبی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی تعداد کم کروانے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں امت کی کمزوری کا اندازہ تھا۔ پیغام، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ امت کی فکر ایمان کی نشانی ہے۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، جو بیت المعمور کے سہارے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا جنت کی مٹی پاک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ پودے لگاؤ۔ پیغام، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توحید پر جم جانا اور اللہ کے حکم پر ہر قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ توحید پر استقامت ہی اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ مجموعی سبق۔ محترم سامعین، یہ 7 آسمان اصل میں ہماری زندگی کے 7 مرحلے ہیں: نیکی، صبر، اخلاق، محنت، خدمت، فکر، توحید۔ اگر یہ 7 آ جائیں تو سمجھ لیں ہم بھی اللہ کے قریب ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا، حد مخلوق، مقام محبوب۔ میرے محترم سامعین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے بڑھے تو ایک ایسا مقام آیا جہاں وقت رک گیا، جہاں الفاظ خاموش ہو گئے، جہاں عقل حیران ہو گئی۔ اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ وہ حد ہے
جہاں تک مخلوق کی رسائی ہے اس کے آگے صرف خالق ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، اس کے پھل بڑے مٹکوں کی مانند ہیں، یہاں سے آگے کسی مخلوق کو اجازت نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آسمانوں کے تمام اعمال اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے یہیں سے نیچے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رک جانا۔ محترم سامعین، یہاں پہنچ کر وہ فرشتہ جو وحی لاتا ہے، جو انبیاء کا ساتھی ہے، جو بدر و احد میں ساتھ رہا، وہ بھی رک گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ اعلان تھا کہ فرشتے بھی حد میں ہیں، علم بھی حد میں ہے، نور بھی حد میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے بڑھنا اور پھر وہ لمحہ آیا جس پر کائنات کو فخر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ کوئی عام بڑھنا نہیں تھا، یہ اعلان تھا۔ محبوب حدوں کا پابند نہیں، محبوب قرب کا حقدار ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ ولی، نہ عقل، کسی کو اجازت ملی، صرف ایک کو اجازت ملی اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کا مقام، قرب خاص۔ میری پیاری بہنوں، سدرۃ المنتہا کے بعد ایک اور مقام آیا جسے بیان کرنا الفاظ کے بس میں نہیں۔ یہاں نہ آواز تھی، نہ شکل، نہ سمت، صرف قرب تھا، نور تھا اور محبوب کا تعلق تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ہوئے جتنا کوئی مخلوق کبھی نہیں ہوئی۔ اس مقام سے ملنے والے تحفے یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو عظیم تحفے عطا فرمائے۔ نماز جو زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوئی، امت کی مغفرت، اللہ کی خاص رحمت۔ نماز عام عبادت نہیں، یہ وہ راز ہے جو سدرۃ المنتہا سے اترا۔ امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قریب جا کر بھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، اپنی امت کی بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں کم ہوئی اور آسانی عطا ہوئی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت۔ سبق اور پیغام۔ میری پیاری بہنوں، سدرۃ المنتہا ہمیں سکھاتی ہے اللہ کے ہاں قرب مقام سے نہیں اطاعت سے ملتا ہے۔ نماز چھوڑ کر قرب نہیں ملتا، محبوب کی سنت پر چلے بغیر محبوب نہیں ملا کرتا۔ سوچئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے آگے بڑھ کر نماز لے کر آئے، کیا ہم اس نماز کو ضائع کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات۔ میرے عزیز سامعین، یہ وہ لمحہ تھا جس پر امت فخر کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ہوئے۔ یہاں اللہ نے تحفے عطا کیے۔ نماز مومن کی معراج، امت کی بخشش، ایمان کی عظمت۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ تحفہ ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر دیا گیا۔ واپسی اور انکار کرنے والے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔
اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ میرے محترم سامعین، شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے، غم کے بعد رحمت آتی ہے، صبر کے بعد قرب ملتا ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کبھی نہیں بھولتے۔ سوچئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جا کر ہماری نماز کی فکر کی، کیا ہم اس نماز کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہمیں شب معراج کی حقیقت سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ یا رحمان، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگی کو سنوار دے۔ یا رب العزت، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے گھروں میں سکون دے۔ اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا کریم، ہمیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے، اگر یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی کیفیت لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اللہ ہمیں شب معراج کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔